سورہ المومنون میں سے کچھ ایسا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور سورہ المومنون میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں، جو ہم نے پچھلے سیشن میں کچھ حد تک کور کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المومنون میں آخری رکوع میں، آخری حصے میں ایک سیناریو، ایک حالت بیان کرتے ہیں ایسے شخص کی جو اس حالت میں اس کو موت آتی ہے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ یہ غیب کا علم ہے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور ہمیں اس کا نہیں پتہ ہوتا الا یہ کہ جب تک انسان کی آنکھیں بند نہ ہوں اس دنیا سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایک حالت بیان کرتے ہیں کہ اس کی ندامت، اس کا پچھتاوا، اور وہ کیا چیزیں، کیا الفاظ استعمال کرتا ہے، کیا کہتا ہے جب اس کو موت آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ورس نمبر 99 سے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ یہاں تک کہ اس کو جب موت آتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے واپس جانے دیں، یا اللہ مجھے لوٹ جانے دیں۔ اب اس نے آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھ لی ہیں تو اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ میں امید ہے کہ اگر تو مجھے لوٹا دے یا اللہ تو میں عمل صالح کروں، اچھے عمل کروں جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، جو میں نے نہیں کیے۔ انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کچھ الفاظ ہیں، خالی الفاظ ہیں جو کہہ رہا ہے، اس کی اللہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ These are just mere words جو وہ کہہ رہا ہے، چونکہ اب اس نے آنکھ سے دیکھ لیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا کلمۃ هو قائلها، یہ کچھ الفاظ ہیں، بے معنی الفاظ ہیں جو یہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب اس دنیا اور اس زندگی کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک بیریئر ہے جب تک وہ قیامت تک اٹھایا جائے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو کسی کا کوئی نسب، کوئی تعلق کام نہ آئے گا اس دن، اور نہ کسی سے کسی کی نسب کے متعلق سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ دینے والے تھے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا میزان میں، جس کا پلہ بھاری ہو گیا سیدھے ہاتھ کی طرف، وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ میزان جس کو اس دن پکڑنے والے امین ہوں گے جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام جن کو ذمہ داری دی گئی وحی کی تمام انبیاء تک پہنچانے کی، اور اسی فرشتے کو دی گئی جو زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اوبیڈینٹ ہے، زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اور ایک ذمہ داری کو سنبھالنے والا ہے، اس کو میزان دیا جائے گا۔ اور اس میزان کی یہ کیفیت ہے کہ اس میں جو عمل رکھا جائے گا اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے حباب منصورہ اڑ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جس کا میزان میں برے اعمال کی طرف پلہ بھاری ہو گیا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ خسارے میں پڑ گیا، اس نے اپنی جان کو خسارے میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، اور وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اس کی چہرے کی کھال کو پگھلایا جائے گا جہنم کی آگ سے، اور وہ اس میں تڑپتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس سے جہنم میں ڈالنے کے بعد کلام کیا جائے گا، اور اس سے فرشتے پوچھیں گے، اس سے کلام کریں گے، الم تکم آیاتی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میری آیات نہیں پہنچتی تھی تمہاری طرف؟ تتلا علیکم، کیا میری آیات تمہاری طرف تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ پھر وہ جہنم میں کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، یا اللہ ہماری مت ماری گئی تھی، ہمارے پاس ہمارے جو دھوکہ تھا، دنیا کا دھوکہ تھا ہمارے پر بھاری ہوا تھا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم ان لوگوں میں سے تھے جو گمراہ تھے۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا ہزاروں سال، لاکھوں سال گزر جائیں، اس کو عذاب مل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کلام بیان کر رہے ہیں ربنا اخرجنا منها، یا اللہ ہم اس سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، کہ یا اللہ ہمیں واپس نکال دے، نجات دے دے، ہم ظالمین میں سے تھے۔ وہ خود تسلیم کرے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ کہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہے گا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون،
پڑا رہے جہنم میں، مجھ سے کلام نہ کر، مجھ سے بات نہ کر۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ کہہ دیں کہ پڑا رہے جہنم میں، مجھ سے کلام نہ کر، تو اب کس سے بات کرے گا، کس کو پکارے گا، کس سے امید رکھے گا؟ اور کہے گا انہ کان فریق من عبادی، میرے کچھ بندے آتے تھے تیرے پاس، یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، اور وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا وارحمنا، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتهم سخریا، تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم کہتے تھے یہ کیا مولوی لوگ ہیں، ان کو دنیا کا نہیں پتہ، یہ کیا لوزرز لوگ ہیں، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم ان کے بارے میں عجیب عجیب میمز بناتے تھے، تم ان کے بارے میں جوکس بناتے تھے، حتی انساؤکم ذکری، یہاں تک کہ تم اتنا ان کے مذاق میں آگے بڑھ گئے کہ تمہیں میری یاد سے غافل کر دیا ان کے مذاق اڑانے نے، اور وکنتم منہم تضحکون، اور تم جو تھے بس مذاق اڑانے میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ اور پھر انی جزائتہم الیوم، آج دیکھ لو، دکھایا جائے گا آج یہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے، بما صبروا، جو تمہاری ان تانوں سے، تمہاری ان باتوں سے انہوں نے صبر کیا، انہم الفائزون، آج یہ اونچے اونچے درجوں میں ہیں، اور یہ آج اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان واقعات کو بیان کرتا ہے کھول کھول کے، تاکہ ہمارے دل ہل جائیں، ہمارے دل اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو ہماری اصل نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آج آیات پڑھی جائیں گی سورہ فرقان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ عباد الرحمن کی صفت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اگر دے دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے کچھ تعریف سنواتا ہے تو وہ دھیمے انداز سے چلتے ہیں، ان کے چلنے میں، ان کی باتوں میں وہ اکڑ نہیں ہوتی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے ان سے اعراض کر دیتے ہیں، کیونکہ کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا کہ کبھی کسی جاہل سے بحث نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں اپنے لیول پر لے آئے گا، اپنے درجے تک گرا دے گا اور اپنے تجربے سے تمہیں ہرا دے گا۔ تو اسی لیے نیور آرگیو ود اے فول، ہی ول برنگ یو ڈاؤن ٹو ہز لیول اینڈ بیٹ یو ود ایکسپیرینس۔ تو وہ میک شور کرے گا کہ جاہل انسان اپنے لیول تک لے آئے۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو احسن انداز سے سمجھانا۔ کسی سلف سے کسی نے آ کے بدتمیزی کی، سلف سے مراد وہ جنہوں نے صحابہ اور تابع تابعین اور تابعین کے عمل پر اپنے عمل کو سیکھا اور ان سے تعلیم حاصل کی، کسی نے آ کے ان سے بدتمیزی کی تو انہوں نے جواب نہیں دیا، تو لوگوں نے بولا آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو ان شیخ نے جواب دیا، ان عالم نے جواب دیا کہ میں نے پھر دین کا علم حاصل کیوں کیا تھا اگر میں بھی اسی کی طرح گر جاؤں اور اس کے لیول پہ جا کے بدتمیزی کرنے لگوں؟ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومنین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عباد الرحمن ہیں، بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، وہ زمین پر آرام سے چلتے ہیں، وہ زمین پر ایسے نہیں چلتے کہ جب وہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب لوگوں کے سامنے چلتے ہیں تو ایسے چلتے ہیں جیسے لوگوں کے اوپر جبر کرنے والے ہیں، اور یہ کہ جاہلوں کے ساتھ وہ اعراض کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجدہ اور قیام میں وقت گزارتے ہیں۔ تیسری وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے نجات دے دے، بچا لے۔ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اس کا عذاب بہت سخت ہے یا اللہ، ہمیں بچا لے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ تیرا جو وقت ہے یہ آنے والا ہے، جو وقت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آخری گھڑی ہے وہ آنے والی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ ولم یقتروا، ایسا بھی نہیں کہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، اور بیچ کا درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں۔ آپ اور میں یہ بات کو بار بار سمجھ لیں کہ آپ کا جو میرا کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ لا رب الا اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالی رب کو تسلیم کروانا تھا تو کفار مکہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو اپنا الہ مانتے تھے۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ میرے نفع میرے نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی قبر والا نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے،
نفع نقصان مجھے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آتا ہے. اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگا, اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ہمارا کلمہ ہے. اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے, اس کی جان نہیں لیتے جس سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے جہاد میں یا جب سزا قائم کرنی ہو. ولا یزنون, اور وہ زنا نہیں کرتے, وہ بے حیائی کے کام میں نہیں پڑتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما, کسی بھی اس طرح کی گناہ کے کاموں میں نہیں پڑتے. والذین لا یشهدون الزور, جھوٹی گواہی نہیں دیتے. واذا مروا باللغو مروا کراما, اور جب ان کے ساتھ کوئی بھی اگر آس پاس کسی طرح کی کوئی برائی کا بات ہوتا ہے, بے فضول کی باتیں کر رہے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے اس کے پاس سے سامنے سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا, اور جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, تو وہ گونگے اور بہرے نہیں بن جاتے, اندھے نہیں بن جاتے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں, وہ اپنے دل میں اس کو اتارتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما, اور وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بچوں میں, ہمارے ازواج میں ہمیں ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے ہم کو, اور ہمیں متقین کا امام بنا. خالی یہ نہیں ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ میرے بچے اچھے ہو جائیں, میری بیوی اچھی ہو جائے, بلکہ وہ خود بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی متقین کا امام بنا دے, مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرنے والا بنا دے. کسی سلف نے کہا کہ جب بھی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اپنے جانور میں, اپنی بیوی میں اس کی نافرمانی کے اثرات دیکھ لیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے نافرمانی کرتے ہیں جب میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا کرے تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولادوں میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں نیک ہونا ہوگا. جیسے خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ وکان ابوہما صالحا, کہ ان کے ماں باپ چلے گئے تھے دنیا سے لیکن والد نیک تھے, اس لیے اولاد کی بھی حفاظت کی, ان کے مال کی حفاظت کی. اولئک یجزون الغفرۃ بما صبروا, ان کو ایسے جنت میں ان کو گھر عطا کیے جائیں گے, غرفے عطا کیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے صبر کیا. ولقونا فیہا تحیۃ سلاما, اور ان کو وہاں سے سلام کی آواز آئے گی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کی بات بتاتے ہیں, عباد الرحمن کی بتاتے ہیں کہ یہ صفات جو اپنے اندر اپنائیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے گھر تیار کر کے رکھے ہیں جہاں اونچے اونچے گھر ہوں گے, ان کو وہاں پہ پورے وقت سلامتی ہوگی. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شعراء میں بیان کرتے ہیں الذی خلقنی وہو یہدین, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا کلام بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ابراہیم علیہ السلام ایک قوم تھے, اکیلے تھے لیکن قوم تھے, توحید کے اوپر تھے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, انبیاء بھیجے ہیں, رسول بھیجے ہیں. اور بنی اسرائیل, آپ اور میں, ان کی جو عیسائیت ہے, جو یہودیت ہے, یہ سب آگے جا کے بدلی ہے, اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے توحید کو ہی فالو کرتے تھے. بعد میں انہوں نے بدل دیا, اور وہی ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے, اور وہ ایک کلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا رب کون ہے, وہ میرا رب کون ہے. الذی خلقنی وہو یہدین, میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دیتا ہے, مجھے صحیح غلط کی تمیز دیتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین, میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے, مجھے سکون دیتا ہے, مجھے ضروریات میری پروویژن دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. میرا رب ہے جو مجھے شفا دیتا ہے, مجھے کوئی اور شفا نہیں دیتا. والذی یمیتنی ثم یحیین, اور جب میں مر جاؤں گا تو مجھے زندگی دینے والا بھی میرا رب ہوگا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور میرا رب وہ ہے جو اس دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جنتیوں کا مقام یہ ہوگا کہ وَأُزْلِف, ان کے لیے جھکا دیا جائے گا, قریب کر دیا جائے گا, جنت دکھایا جائے گا یہ ہے تمہارے لیے, تاکہ تم اس کی ٹھنڈک کو دیکھ سکو, تم اس کو قریب سے دیکھ سکو. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, اور جہنم جو ہے ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے گا, جہنمیوں کے لیے فرشتے زنجیروں سے پکڑے ہوئے ہوں گے, اور جہنم تکاد تمیز من الغیظ, چیخ مارے گا. اس دن جو ہے سب جو ہے سجدے میں گر جائیں گے, اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی کمریں سیدھی رہیں گی, منہ کے بل گریں گے, ان کو بول دیا جائے گا آج تمہارے سجدے تمہارے فائدے نہیں دیں گے. جہنم میں ان کو پکڑ کے جہنم میں آگ میں ڈالا جائے گا. وقیل لهم اینما کنتم تعبدون, اور جہنم میں سے کہا گا کہاں ہیں تمہارے معبود,
تمہیں آج بچا لیں. آج تم کہتے تھے ہم ان کے وسیلے سے چلے جائیں گے, ہم ان کی نجات سے چلے جائیں گے, آج ہم ان کو پکارتے ہیں, ہم ان سے دعائیں کرتے تھے, ہم نے ان کے معجزے دیکھے تھے, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے تھے, کہاں ہیں وہ؟ آؤ پکار لو ان کو. سورج کی عبادت کرنے والے, چاند کی عبادت کرنے والے, فلاں فلاں کی عبادت کرنے والے, آج پکار لو, آج تمہیں نجات دینے والے ہیں. تو آج وقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون, کیا وہ آج تمہاری مدد کریں گے یا آج ان کی مدد کی جائے گی؟ کسی کی مدد نہیں کی جائے گی. اور یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ان کی ساری بات یہ کہ ان کی ساری زندگی لگ گئی ایسے نیک عمل کرنے میں اس کے لیے جو ان کو کچھ دے بھی نہیں سکتا, اور وہ آئیں گے خالی ہاتھ پچھتاوے کے ساتھ کہ ہمارے سارے عمل ضائع ہو گئے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ سورہ نمل میں آگے کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کی مثال بیان کرتے ہیں, ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے دنیا میں ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیا, وہ لگے ہوئے ہیں, آج ان کو معجزے دکھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں شاید ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دے رہے ہیں, جبکہ ان کو صرف دھوکہ ہو رہا ہے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نمل میں بھی کہتے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں, جب بادشاہ ہیں, فساد پھیلانے والے لوگ ہیں, جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں, افسدوها, اس میں فساد پھیلاتے ہیں. آج آپ کا میڈیا ہے, آپ کے خود غرض حکمران ہیں, وجعلوا عزت اہلها اذلہ, اور اس کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں جیسے علماء ہو گئے یا نیک لوگ ہو گئے, ایماندار لوگ ہوئے, ان کو اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے بدنام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو جائے لوگوں کی نظروں میں, تاکہ وہ فالو کرنے کے لیے کوئی کرائٹیریا نہ رہے. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, ان کو ذلیل کرتے ہیں اور اسی طرح سے فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. اور اسی آگے جواب کہتے ہیں کہ سمود, لوط, جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کا کیا جواب تھا؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ, جب ان کو نیک لوگوں کو بلایا جاتا ہے, جب ان کو لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام بلا رہے تھے تو ان کو جب دعوت دی گئی تو یہ انہوں نے کہا کہ انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے نیک لوگ بنتے ہیں, بڑے شریف زادے بنتے ہیں, ان کو نکالو ہماری بستی سے. یہ بڑے پائز بننے کی کوشش کرتے ہیں, سیلف رائچس بن رہے ہیں. اور جب بھی ان کو نیکی کی طرف بلایا گیا ان کا رواج یہ رہا کہ اسی لیے جو آج جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں ایک آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں, اور آخر میں ایک آیت بیان کرتا ہوں, انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین, کہ آپ جو ہے یا رسول اللہ آپ کو بھی یہ قدرت حاصل نہیں ہے, آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں تک بس ہدایت پہنچا سکتے ہیں, لیکن آپ جو اندر سے مر گیا ہے تو زندہ, جیسے علی بن ابی طالب کہتے تھے کتنے لوگ ہیں جو زندہ ہیں لیکن مردہ ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو مر گئے ہیں لیکن ابھی بھی لوگوں کی نظروں میں زندہ ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں جو زندہ ہیں لیکن وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت یا اللہ تعالیٰ کی کتاب بتائی جاتی ہے وہ مردہ ہیں. تو آپ نہیں سنا سکتے یا رسول اللہ, آپ جتنے مخلص ہو آپ مردہ کو نہیں سنایا جا سکتے, جو گونگے ہوں, بہرے ہوں, اور ایسے لوگوں کو جو پکارا ہے. اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ مردہ نہیں سنتے, مردہ نہیں سنتے, تو مردہ کو پکارا جائے. لوگ قیاس کرتے ہیں کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں تو پھر بڑے بڑے لوگ بھی زندہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ ان کی جو زندگی حیات ہے تم اس کا شعور نہیں رکھتے, ان کو بتا دی کس طرح سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پکارو گے تو تمہیں جواب دیتے ہیں وہ, اور یہ غیبی معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں بتا سکتے, اور یہ جو ہے اپنے جو اعمال ہیں ان کے سامنے پکار رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں, اور ایسے لوگوں کے سامنے جو سنتے بھی نہیں ہیں. اور سننے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہر مخلوق, ہر نبی, ہر ولی, ہر جانور, ہر بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہے, اور اللہ ہی ہے جو ہر کسی کو دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچ میں عباد الرحمن بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں, اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں, صدیقین میں شامل رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں انبیاء کے ساتھ رکھے, انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے تمام کجی نکال دے, ہتھیڑا پن نکال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو درست کر دے, ہمیں عمل میں آگے بڑھا دے, ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کی نظر میں محبوب ہیں, اور ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا کرے تو ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو, اور ہم بہترین عمل کے دوران اٹھایا جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے
اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، ہمارے گھروں میں سکون حاصل ہو جائے، ہمارے گھروں کے جو معاملات ہیں اگر دل میں کسی کے بھی ٹیڑھا پن ہے، آپس میں اگر لڑائی ہے، ناراضگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ناراضگیوں کو دور کر دے، آپس میں محبت کر دے۔ اگر خاندان میں کسی کی آپس میں ناراضگیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ناراضگیوں کو دور کر دے، آپس میں محبت کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے بھی ناراضگی، غلطی کی گئی ہے، کسی سے بھی غلطی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی معافی کرے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی معاف کرے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو لوگ دنیا میں ہیں ہمارے بڑے چھوٹے سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ليلۃ القدر کو نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ رات عطا کرے جس کی عبادت ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا رمضان بھی اور کئی رمضان نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر کے دنیا سے ہٹیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔